अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्लाह बुज़दार। आज एक बहुत बड़ी हस्ती है यहाँ सिराल का इलाका है दुरनाल। ये सिराल है, आगे वो जड़ा आबादी है डुडियाल है। नज़दीकी जो इलाका है डुडियाल, ये यहाँ के सिराल के रहने वाले हैं और डुडियाल में पढ़ते थे। ये इनका कहना है कि जब पाकिस्तान बना तो ये पाँचवीं में पढ़ते थे और सिखों के स्कूल में पढ़ते थे। उस ज़माने में सिख, मुसलमान, हिंदू यहाँ मिक्स थे, इकट्ठे रहते थे और आपस में ताल्लुकात कैसे थे वो हालात हम इनसे लेंगे। ये हैं जनाब लाल खान, चौधरी लाल खान, हाजी लाल हुसैन, हाजी चौधरी, हाजी लाल, अच्छा, लाल हुसैन या सूबेदार, हाजी सूबेदार लाल हुसैन साहब। जी साहब जी अपना तारुफ करो तो अपनी सारी कहानी दसो। जी मैं सिराल का रहने वाला हूँ, डुडियाल के नज़दीक है सिराल। और 47 में मैं 5वीं में डुडियाल पढ़ता था। यहाँ से पैदल जाते थे। वो स्कूल था सिखों का, खालसा हाई स्कूल डुडियाल, उसमें पढ़ते थे और कोई हाई स्कूल नज़दीक था ही नहीं। इनकी तरफ देखो। जी जी। तो शहर में सिखों की आबादी थी डुडियाल में, लेकिन लेन देन सब कुछ जो हमारे साथ तल्लुकात उनके अच्छे थे। और स्कूल में 2 उन्होंने टीचर मुसलमान रखे हुए थे, बाकी हिंदू सिख थे। एक उर्दू पढ़ाता था और एक फ़ारसी पढ़ाता था। बाकी मजमून उनके अपने, कोई हिंदू था कोई सिख था टीचर। कोई उस्ताद का नाम, वो मजमून जो पढ़ाते थे वो कौन कौन से थे, क्या मतलब? मजमून तो याद नहीं है, बहरहाल यही सिर्फ उर्दू और फ़ारसी ये मुसलमान टीचर थे, बाकी सारे उनके पास थे। उन उस्तादों में से किसी का नाम याद आता है? हैं? उन उस्तादों में से किसी का नाम, नहीं किसी नहीं का भी नाम नहीं? नहीं कोई नहीं। मुसलमानों का नहीं, दोनों का पता था, दूसरों का क्या कर। ठीक है। वो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी जब पाकिस्तान बना? पाकिस्तान 36 से हिसाब लगा लें कितनी बनती है। नहीं, आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी? मैं वही तो बात आपको बता रहा हूँ। 10/4/36 से 47 तक आप अंदाज़ा लगा। 11 साल। 11 साल। ठीक ठीक जी जी। आपकी 1936 की पैदाइश है? जी जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, वहाँ उस वक्त का कोई वाकया जो हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठे रहते थे, यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी किसकी थी? उनकी शादी खुशियों में मुसलमान कैसे शरीक होते थे, या सिख इनके मुसलमानों के हिंदुओं के शादियों खुशियों में सब शरीक होते थे? क्या तरीका कार था? ये शादियों का तो हमें इल्म नहीं, उस वक्त बचपन था। ये है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ठीक है। इत्तेफाक था। सही। खा हिंदू था या सिख था या मुसलमान था, सब का आपस में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हालांकि डुडियाल शहर पूरा सिखों का था, लेकिन कोई उनके साथ गड़बड़ नहीं। हमारे गांव में सिखों की दुकानें थी, वहाँ से आते थे। ये गांव आपका सिराल? सिराल में हम ज़्यादा मुसलमान रहते थे? सिराल था ही मुसलमानों का ना, सिर्फ वो 2 सिख आते थे, दुकानें थी उनकी। सुबह आते थे, शाम को वापस चले जाते थे। डुडियाल जो था वहाँ ज़्यादा सिख रहते थे? डुडियाल तक उनका हेडक्वार्टर था ना। ठीक है। वहाँ कोई खालसा या इस किस्म की उनकी क्या क्या चीज़ें थी? कोई ख़ास नहीं है। उनका अपना मजहबी त्यौहार थे, वो ख़ुद मनाते थे, हम अपने ख़ुद मनाते थे, कोई इख्तलाफ नहीं था। अच्छा, ये डुडियाल, ये सिराल या इस किस्म के लतीफ़वाल, इस किस्म के नाम जो है ये बहुत पुराने नाम हैं। ये तो जी हमारे 5 पुश्त पहले के नाम हैं जी। हमें तो पता नहीं ये कब नाम लिखे गए हैं। सही जी। इसके अलावा कोई और वाक़या कोई आपको याद हो इस किस्म का? और वाक़या ये है जी, इस इलाके के हालात उस वक्त ये थे, एक बस चलती थी नारग से चकवाल, ठीक, सिखों की।
اس میں بائلر لگا ہوا تھا، نیچے لکڑیاں جلتی تھی، گیس پر چلتی تھی گیس پر چلتی تھی. جی اس سڑک پر، صحیح اور کوئی ٹریفک نہیں تھی. صحیح. صرف ایک ان کی سویرے کچہری والوں کو لے کر جاتی تھی، جی جی. جب کچہریاں ختم ہوتی تھی انہی کو واپس لے کر باقی مسافروں کو بھی اٹھاتے تھے. اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن خاص کر کچہریوں والے کو لازمی. اچھا آپ فرما رہے تھے اس وقت کہ جب آپ سکھوں کے اسکول میں پڑھتے تھے اس میں بینچ تھے، کرسیاں تھیں. ہاں جی، ہاں ان کی جو سہولتیں تھیں اس وقت ان کے بارے اس میں. وقت ان کا اسکول شاندار دیوار تھی، اوپر چھت تھے دیار کے، ٹھیک ہے. اور 3 کرسیاں تھیں اور ایک ٹیبل، 5ویں سے لے کر 10ویں تک دیار کے. ٹھیک ہے. یہ سکول کے بچوں کے لیے. جس وقت ہمارے ٹاٹ بھی نہیں تھے گورنمنٹ سکولوں میں. جی ان کا اپنا سکول تھا. ان کا اپنا ان سکول. کا کوئی فیس وغیرہ لیتے تھے وہ؟ فیس تو لیتے تھے. آپ پڑھتے تھے وہاں اس سکول میں، سکھوں والے سکول میں؟ 5ویں میں پڑھتا تھا نا. 5ویں انہی کے سکول میں پڑھتے تھے، سکھوں والے سکول میں. کوئی 5 کے 4 مہینے پڑھا ہے تو پھر یہ غدر بن گیا، چھوڑ دیا. پھر جب سکھ جانے لگے تو ہمیں انہوں نے بلایا کہ آؤ آپ کو پاس کا سرٹیفکیٹ دے دیں. ٹھیک. میں پڑھا تو نہیں ہے لیکن سال تو ضائع ہوئے. سال آپ کا ضائع. ہم نے کہا بھائی صاحب ہم سرٹیفکیٹ لینے نہیں آئیں گے، ہم 4تھی پاس کا فہم کثرت سے لے کر چکوال داخل ہو جائیں گے. کیوں ہم نے پھر دوبارہ پرائمری کا لیا، 4 جماعتیں ہوتی تھی پرائمری میں. صحیح. اچھا 4تھی کا لیا، چکوال اسلامیہ ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا. ٹھیک. اسی میں 10 پڑھی ہیں. اس کے بعد ہمارے سامنے یہ گورنمنٹ کالج بن گیا جی. جو بھی ہے. پہلے یہ گورنمنٹ ہائی اسکول تھا. ٹھیک. اچھا گورنمنٹ ہائی اسکول کو وہاں سے نکالا، چوک پر جو بھی اسکول ہے یہ تھا خالصہ ہائی اسکول، عمارت ان کی تھی. ٹھیک. اس میں گورنمنٹ ہائی اسکول آ گیا. اور ایک تھندیر روڈ میں ہائی اسکول تھا، آریہ ہائی اسکول ہندوؤں کا. جی. وہ کالج کا ہاسٹل بن گیا. جی. تو جو گورنمنٹ کی بلڈنگ تھی وہ گورنمنٹ کالج بن گیا. اچھا ابھی کوئی ایسا شخص آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کی عمر کا ہو شاید، آپ کو کسی سکھ بچے کا نام یاد آتا ہو جو آپ کا کلاس فیلو تھا، کوئی استاد کا یا کسی اور کوئی شخص کا نام یاد آتا ہو؟ نہیں، سکھوں کے نام مجھے یاد نہیں ہے. اس وقت کے جو ہندو آپ کے ساتھ پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، ہندو بھی پڑھتے تھے، سکھ بھی پڑھتے تھے، مسلمان بھی پڑھتے تھے. یہ دور دراز گاؤں کے سارے پیدل آتے تھے یہاں پڑھتے تھے. جی جی. کوئی ٹریفک نہیں تھی. کوئی. کسی کے پاس اگر سائیکل ہو تو کہتے ہیں یہ بہت کوئی بڑا امیر آدمی ہے. اور ایک بس چلتی تھی راولپنڈی سے چکوال، جی. چکوال سے کھیوڑا، کھیوڑا سے چکوال، چکوال سے راولپنڈی. ایک اس روڈ پر وہ بس گورنمنٹ کی تھی، گورنمنٹ کی بس تھی. تو ادھر تھی سکھوں کی. ٹھیک. بس 2 بسیں ان علاقے میں دیکھی ہیں، باقی اس کے علاوہ ہاں ٹرین 3 ٹائم پر چلتی تھی. ٹرین کہاں سے؟ یہاں تو ابھی ٹرینوں کا تو پٹری نہیں ہے. اس وقت تھی. اس وقت یہ چکوال کے راستے سے؟ جی جی. ہاں یہ نظر تو آتا ہے، اسٹیشن میں نظر آتا ہے، لیکن ابھی اس کا پٹری بھی نہیں ہے. جی. اچھا اس پہ ٹرین چلتا تھا، آپ کو یاد ہے؟ یہ 3 گاڑیاں آتی تھی دن کو. جی جی. 2 دن کو، 1 رات کو. یہ پنڈی راولپنڈی سے آتی تھی؟ راولپنڈی سے بھون تک. بھون تک. چکوال سے آگے بھون ہے نا. جی جی. بھون آخری سٹاپ تھا. صحیح. 3 اچھا گاڑیاں. وہاں اسکول کا ماحول کیسا تھا؟ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں استاد بری طرح سے مارتے تھے، اپنے استاد. وہاں جو سکھ استاد مارنے والی بات کوئی نہیں تھی. کوئی نہیں تھی؟ نہ، بالکل تسلی سے پڑھتے تھے، تسلی سے وہ پڑھاتے تھے. خواہ وہ سکھ مسلمان، سکھ ٹیچر تھے یا مسلمان تھے، سب آرام سے، کوئی آپس میں جھگڑا نہیں، فساد نہیں. آپ کے یاد میں وہاں یہاں کوئی کسی کو کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ نہیں. اچھا جب یہ جو لوگ چلے گئے تھے اس وقت بھی امن و امان سے سکھ ہندو چلے گئے، یہاں کوئی جھگڑا پھر ہوا؟ نہیں. اس وقت یہ ہوا کہ جب یہ شور مچا نا، جی جی،
تو فوج آ گئی ڈڈیال میں، ٹھیک ہے ڈوگرا فوج تھی، وہ بھی ہندو تھے، جی وہ ان کے سیف سائڈ کے لیے، ٹھیک بعد میں جب چلنے لگے وہ انہیں کے سیف سائڈ میں وہ آرام سے چلے گئے، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، فساد نہیں، کچھ نہیں۔ صحیح تو یہ جتنا نقصان ہوا ہے نا شہر کا، یہ تو ہم نے جلائے ہیں، نقصان ہوا ہے نا۔ مطلب پھر کیسے جلائے گئے؟ یہ انہوں نے مسلمانوں نے حملہ کر دیا تھا شہر پر، اچھا تیلی لگانے شروع کر دی۔ اچھا یہ ہیں ہمارے پیارے معزز ترین بزرگ ہستی صوبیدار لال حسین، اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی چند دن پہلے ہوٹل میں، تو انہوں نے اپنے عمر کا بتایا کہ میری عمر کوئی 85-86 سال بنتا ہے، 1936 کی ان کی پیدائش ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ یہ صحت مند ہیں، ادھر پیٹرول پمپ تک 2-3 کلومیٹر گھومتے پھرتے ہیں، زمیندار ہیں علاقے کے۔ میں نے اس کو اپنے زمینوں میں گھومتے پھرتے بھی دیکھا ہے، اس نے زیتون کے درخت باغ بھی لگائے ہوئے ہیں، اور بڑے ملنے جلنے والے آدمی ہیں، لیکن 2-3-4 دنوں سے میں اس کے پیچھے گھوم رہا تھا، بڑی مشکل سے اس نے ہاتھ دیا ہے کہ بہت قیمتی ہیں، اور انہوں نے اس کی بہت اچھی یادداشتیں ہیں، جو اس زمانے سے جو لوگ اکٹھے رہتے تھے، ہندو سکھ مسلمان، وہ یہ انہی اسکولوں میں پڑھتے رہے۔ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں، ہمیں کوئی ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، کوئی اس طرح کا کوئی بات نہیں تھا، وہاں یہاں لوگ یہ اکٹھے رہ رہے تھے، تو بھائی بندی کی طرح سارے ایک جیسے، سارے اکٹھے رہتے تھے۔ جناب کا بہت بہت شکریہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ، آپ سے اور بھی باتیں کریں گے اگر آپ نے وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر خالد صاحب ادھر تھوڑا، ڈاکٹر خالد صاحب کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم اکٹھے آئے، تو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بہت شکریہ جی، مہربانی۔